مگر میں نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں نظر آتا کہ بگڑے ہوئے مردوں کی بنیاد بھی ان کی مائیں ڈالتی ہیں اور انہی بنیادوں پر ان کی عمارت استوار کرتی ہیں، اور اکثر ایسی مائیں معاشرے کو بگاڑنے کی ذمہ دار ہیں جو عملاً اپنی اولاد کی اور اولاد میں سے اپنے بیٹوں کی عبادت کرتی ہیں اور اتنا زیادہ بلند مقام دیتی ہیں کہ بچپن ہی سے انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ چاہے ہمسایوں کا من برباد کریں، چاہے اپنی بہنوں کو ماریں کوٹیں اور فتنہ و فساد کریں، لیکن ماں شیرنی کی طرح جھپٹ کر ان کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دوڑتی ہے، بد کلامی کرتی ہے دوسروں سے، اور اس کے فتنے سے، اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنے بچے سنبھالتے پھرتے ہیں۔ ایسی مائیں خواہ اس مقام تک نہ بھی پہنچی ہوں، اس سے ورے بھی بہت سے مقام ہیں جن میں یہ بنیادی نقص یعنی اپنے بچے کی عبادت کرنا یہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور ایسی مائیں اپنے بچوں کو نہ صرف ابتدا میں بگاڑ دیتی ہیں بلکہ بعد میں جب ان کی بیویاں آتی ہیں تو ان بیویوں پر فرعون کی طرح حکومت کرنا چاہتی ہیں، ان بیویوں سے تعلق توقع رکھتی ہیں کہ تمام تر خدمتیں خاوند کی، اس کی بہنوں کی، اس کی ساس کی ہوں، یعنی اس کی خاوند کی ماں کی، اور وہ گویا کہ گھر کے لیے ایک نوکرانی پال لی گئی ہے یا خرید لی گئی ہے، اور اسی ضمن میں اپنے خاوند اپنے بیٹے کی زندگی سنوارنے کی خاطر بعض دفعہ پروفیشنل سے شادیاں کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی ڈاکٹر عورت ڈھونڈ کے دیں، کوئی استانی ڈھونڈ دیں، کوئی ایسی ہو جو کمانے والی ہو۔ اسی وقت مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ نیت کیا ہے، اور میں ان کو صاف لکھ دیتا ہوں کہ اپنے فساد کو اپنے طور پر رکھو، میرا ہاتھ تمہارے فساد میں شامل نہیں ہوگا، جو رشتہ کرنا کرو، لیکن اگر نیت وہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے تو وہ نیت فساد کی نیت ہے۔ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تاکہ تمہاری اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں، قرآن کریم نے یہ نہیں لکھا کہ بیویاں اس لیے لاؤ کہ ان کو گھر کی نوکرانیاں بنا دو یا ان پر اپنے روب جماؤ یا ان کو تانے دو، اور جہاں تک اس تان و تشنیع کا تعلق ہے بہت سے گھر اسی وجہ سے اجڑتے ہیں